السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے اول کی چوتھی کڑی حضرت مضر بن نزار ہیں۔ کہتے ہیں کہ حسن کسی بھی چیز میں ہو وہ اظہار و نمائش کی راہیں خود تلاش کر لیتا ہے۔ جوہر کبھی چھپے نہیں رہتے اور مشک کی مہک پھیل کر ہی رہتی ہے۔ یہی حال کچھ مضر کا بھی تھا۔ مضر حسن و جمال اور دولت کی فراوانی کے ساتھ ساتھ خوش آواز بھی تھے۔ بولتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے جل ترنگ بج رہے ہوں یا جھرنے مترنم لے میں گنگنا رہے ہوں۔ لہن داؤدی کے استاذ مانے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہی نے سب سے پہلے ہدی ایجاد کی تھی۔ اونٹوں کو چلانے کے لیے جو گیت گائے جاتے ہیں انہیں ہدی کہا جاتا ہے۔ یہ چار بھائی تھے، مضر، ربیعہ، ایاد اور انمار۔ ان کے والد نزار جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اگر کسی بات میں تم میں اختلاف پیدا ہو تو تصفیہ کے لیے نجران کے افعا جرہمی سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ طلب کرنا۔ اتفاق سے تقسیم جائیداد میں باہمی اختلاف پیدا ہو گیا۔ باپ کی وصیت کے مطابق وہ نجران روانہ ہوئے تاکہ افعا جرہمی سے اس تنازع کا حل اور فیصلہ کرائیں۔ اثنائے سفر مضر نے گھاس دیکھی جس کو کسی اونٹ نے چرا تھا۔ کہنے لگے کہ جس اونٹ نے اس گھاس کو چرا ہے وہ کانا ہے۔ ربیعہ نے کہا وہ لنگڑا ہے۔ ایاد نے کہا وہ دم بریدہ بھی ہے۔ انمار نے کہا وہ بھاگا ہوا ہے۔ اس گفتگو کے بعد وہ تھوڑی دور چلے تھے کہ انہیں ایک شخص ملا جس نے کجاوا سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے ان سے اپنے اونٹ کے بارے میں دریافت کیا۔ مضر نے کہا کیا وہ کانا ہے؟ اونٹ والے نے کہا ہاں۔ ربیعہ نے کہا کیا وہ لنگڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ایاد نے پوچھا کیا وہ دم کٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انمار نے کہا کیا وہ بھاگا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر کہا خدا را مجھے بتائیے کہ میرا اونٹ کہاں ہے؟ سب نے کہا بخدا ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ اس بدو نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیکھے بغیر اس کے تمام نشانات تم نے بتا دیے ہیں؟ وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا کہ وہ بھی افعا سے اپنے اونٹ کا فیصلہ کرائے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے اونٹ کے مالک نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ ان لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا ہے لیکن یہ لوگ مجھے بتاتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں۔ افعا نے کہا اگر تم لوگوں نے دیکھا نہیں تو پھر بن دیکھے ساری نشانیاں کیسے گنوا دی؟ تو حضرت مضر نے کہا میں نے جب اس گھاس کو دیکھا جس کو اس اونٹ نے چرا ہے تو وہ ایک طرف سے چری ہوئی تھی اور دوسری طرف سے جوں کی توں لہلہا رہی تھی۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ کانا ہے، جو دیکھا ہے اسے چر لیا اور دوسری طرف جو اس نے نہیں دیکھی اسے چھوڑ دی۔ ربیعہ نے کہا کہ اس کے پاؤں کے نشانات بالکل واضح تھے اور دوسرے پاؤں کے نشان ادھورے تھے۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ لنگڑا ہے۔ ایاد نے کہا میں نے دیکھا کہ اس کی مینگنیاں صحیح و سالم ہیں تو میں نے سمجھ لیا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے ورنہ اس کی مینگنیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی۔ انمار نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس نے گنجان گھاس چرنے کے لیے منہ ڈالا ہے لیکن اسے ادھورا چھوڑ کر آگے نکل گیا ہے۔ میں نے سمجھا کہ وہ بھاگا ہوا ہے اس لیے اطمینان سے گھاس کو نہیں چرا ہے۔ یہ سن کر افعا جرہمی نے اونٹ کے مالک کو کہا جاؤ اپنا اونٹ تلاش کرو، ان کے پاس تمہارا اونٹ نہیں ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ ان چاروں بھائیوں نے کہا کہ ہم نزار بن معد کے فرزند ہیں اور اپنے باہمی جھگڑے کا فیصلہ کرانے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اس نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس فہم و ذکا کے مالک ہوتے ہوئے آپ میرے پاس آئے ہیں۔ پھر اس نے پرتکلف دعوت کی، آخر میں شراب پیش کی۔ کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو مضر نے کہا ایسی بہترین شراب عمر بھر کبھی نہیں پی، کاش اس کے انگور کے بیل قبر پر نہ اگی ہوتی۔ ربیع نے کہا ایسا لذیذ گوشت کبھی نہیں کھایا، کاش
اس بکری کی پرورش کتے کے دودھ سے نہ ہوتی۔ ایاد نے کہا میں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا، کاش اس کی نسبت غیر باپ کی طرف نہیں کی گئی ہوتی۔ اور انمار نے کہا میں نے آج تک ایسی گفتگو نہیں سنی جو ہمارے مقصد کے لیے مفید ہو۔ جرہمی نے جب ان کی باتیں سنی تو تصویر حیرت بن کر رہ گیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا سچ بتاؤ میں کس کا بیٹا ہوں؟ اس نے بتایا کہ میں ایک سردار کی منکوحہ تھی، وہ لاولد تھا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ لاولد مر جائے، چنانچہ میں نے ایک شخص سے بدفعلی کی جس سے تو پیدا ہوا۔ پھر اس نے اپنے ناظم مطبخ سے شراب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے تیرے باپ کی قبر پر انگور کی ایک بیل لگائی تھی، اس کے انگور سے یہ شراب کشید کی گئی۔ اس نے چرواہے سے گوشت کے بارے میں پوچھا، اس نے بتایا کہ بکری نے بچہ جنا اور مر گئی تو میں نے اس کے میمنہ کی پرورش کتی کے دودھ سے کی۔ جرہمی ان کی ذہانت و فطانت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے دعویٰ سنا اور فیصلہ دے دیا۔ اس ایک واقعہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے رعوف و رحیم نبی کے اجداد کو جمال صورت اور حسن صوت کے ساتھ ساتھ فہم و فراست کا وہ بے پایا ملکہ عطا فرمایا تھا جسے دیکھ کر زمانہ کے دانشور پھڑک اٹھتے تھے۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں